السلام علیکم، میرا نام رافیہ احمد ہے اور میں بیچ 3 ایڈوانس لیول کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ اور سب سے پہلے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس نے اللہ کی مدد سے یہ مقام حاصل کرا اور اس کے اختتام تک پہنچے۔ بہت اللہ کا کرم ہے اس بات کا۔ اور لیول 3 ایڈوانس لیول کا کورس کے حوالے سے بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ بہت ہی ڈفرینٹ ٹاپکس ہمیں پڑھائے گئے۔ ہمارے استاد سسٹر حنا ملک نے بہت ہی اچھے سے ان کو کور کرا، اور ٹاپکس ایسے تھے کہ شاید ہی ایز اے لے مین، ایز اے نیو اسٹوڈنٹ ہم کبھی تجوید کے حوالے سے ان کو ہم کبھی پڑھیں یا ہمارے ذہن میں بھی کبھی آئیں، کیونکہ ہم تجوید کو صرف مخارج تک یا زیادہ سے زیادہ ان کے رولز اور تھوڑا سے اور ڈیٹیل صفات ان کی پڑھ لیں، اور میم ساکنہ، لام ساکنہ، یا تھوڑے بہت اور جو ادغامات ہیں وہ سب ہم نے پڑھ لیے۔ مگر جب ہم ایڈوانس لیول 3 میں آتے ہیں تو ہمیں ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو پتہ چلتا ہے تجوید کا، جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی مائنڈ اوپننگ رہا ہم سب اسٹوڈنٹس کے لیے۔ استاذہ نے ڈفرینٹ ٹاپکس اس میں کور کرے، جیسے وقف ہے یا ابتدا ہے کہ ہمیں جب ہمیں اسٹارٹ کرنا ہے کوئی ورس تو ہم کیسے اسٹارٹ کریں گے، یا ہمیں جو ہے نا اس میں ٹائپس آف اسٹاپ ہے کہ ہم کس طرح سے ہم جب رک سکتے ہیں تو ہم کیسے رک سکتے ہیں۔ اور پھر امام الجزریہ کی پویم میں سے 2 چیپٹرز ہم نے پڑھے اس میں۔ مجھے تو پرسنلی امام الجزریہ کی کوئی پویم ہے تجوید کے حوالے سے مجھے یہ پہلی دفعہ ہی پتہ چلا ایز اے اسٹوڈنٹ، تو اس میں بہت اچھے سے استاذہ نے کور کرے ہیں وہ 2 چیپٹرز جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ تھے۔ باقی اسپیشل ورڈز کے 1-2 لیکچرز تھے جو کہ قرآن میں آل اوور دا قرآن، تھرو آؤٹ دا قرآن جو آئے ہیں، استاذہ نے ہمیں بتایا کہ ان کو ایسے کیوں لکھا گیا ہے یا ان کو کیسے پروناؤنس کرا جائے، تو وہ بڑا ہی میرے لیے ایک خاص مقام رکھتا ہے وہ چیپٹر، کیونکہ مجھے پرسنلی اس طرح کی جو ورڈز ہیں مجھے بہت انٹریگ کرتے ہیں اور مجھے بہت فیسینیٹ کرتے ہیں الحمدللہ۔ اور پھر ہمارا ایک چیپٹر نزول قرآن پہ بھی تھا، اور اس میں 7 الحروف اور جو رولنگز ہیں مصحف عثمانی کی وہ سب استاذہ نے ہمیں پڑھائیں۔ تو یہ سب جو ٹاپکس تھے نو ڈاؤٹ بہت مشکل ہیں ریگارڈنگ کہ یہ اتنے پریکٹیکل نہیں ہیں، تھیوریٹیکل زیادہ ہیں، صاف بات تو، مگر یہ ہے کہ تھیوری بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اور نو ڈاؤٹ جب ایگزام سے پہلے مجھے 2 دفعہ 3 دفعہ بھی سننے پڑے کیونکہ کافی مشکل تھے، مگر یہ ہے کہ اللہ کی مدد سے اور اپنے ڈٹرمنیشن سے آپ لوگ جو ہیں اگر اس پہ پہنچ جائیں گے لیول 3 پہ تو اللہ تعالیٰ ضرور پورا کرائے گا۔ تو میں بس سب سے یہی کہنا چاہوں گی کہ جس بھی لیول پہ ہوں آپ اپنی یہ پڑھائی کی جرنی کنٹینیو رکھیں اور اللہ پہ توکل کریں، اور اپنے محنت سے اور اپنی ڈٹرمنیشن سے انشاءاللہ آپ لیول 3 ضرور شامل ہوں اور پھر اس کو پورا بھی کریں۔ بس میرے یہی ویوز ہیں، اور جزاک اللہ خیر۔ آئی وانٹ ٹو تھینک اللہ اینڈ آئی وانٹ ٹو تھینک سسٹر استاذہ حنا، اینڈ الحمدللہ ہم سب کی طرف سے بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام صدیقہ اجاز ہے اور میں سسٹر حنا کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ نومبر 2019 میں نے صفوۃ الملا کو جوائن کیا تھا، اور جب میں نے جوائن کیا تو مجھے ایسا لگا کہ بس یہی وہ چیز تھی جس کی مجھے تلاش تھی۔ الحمدللہ مجھے بہت اچھا لگا صفوۃ الملا کو جوائن کر کے، سسٹر حنا کو جوائن کر کے، اور سسٹر حنا بہت ان کا جو وے آف ٹیچنگ ہے اٹس امیزنگ۔ ان کا لیکچر سن لینے کے بعد کبھی بھی ایسا نہیں لگا کہ ابھی بھی کمی ہے، مزید اس کو ایکسپلین کیا جانا چاہیے یا مزید تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا۔ تو
دوسرا یہ کہ میں نے اس سفر کو انجوائے کیا، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ شاید میں بہت زیادہ آئیڈیل سچویشن میں تھی، میرے حالات بہت آئیڈیل تھے پڑھنے لکھنے کے حساب سے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. میرے 3 بچے ہیں الحمدللہ، اور میں ایک مدر ہوں، ہاؤس وائف ہوں. اور ہاؤس وائف ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف میں گھر میں رہتی ہوں یا گھر کے کام کرتی ہوں. جو گھر کے ساتھ باہر کی بھی جتنی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، گروسری ہے، بچوں کا پک اینڈ ڈراپ ہے، بچوں کی جتنی بھی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں وہ سب مجھے دیکھنی ہوتی ہیں. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ میں نے 2019 میں اسٹارٹ کیا تھا، تو اس وقت میری چھوٹی بیٹی 1 سال کی تھیں اور اب وہ ماشاءاللہ 4 سال کی ہو گئی ہیں. اور ایسا ہے کہ جو کلاس کی ٹائمنگ ہے وہ بالکل بھی میرے لیے سوٹیبل نہیں ہے، کیونکہ اگر ونٹر ٹائمنگس ہیں تو وہ ایسا ٹائم ہوتا ہے جہاں مجھے اس بچوں کو پک کرنے جانا ہے اور کلاس ہو رہی ہوتی ہے، اور میں نے وہ ہینڈ فری کانوں میں لگائے ہوئے ہیں اور میں سن رہی ہوں ساتھ ساتھ، اور ساتھ میں تھوڑا کر رہی ہوں کہ اچھا میں گھر پہنچ لوں، پھر میری باری آئے لیسن سنانے کی، یا اچھا میں کوئی سی سیف پلیس پہ تھوڑا سا ہو جاؤں اور پھر سسٹر ہینا میرا نیم اناؤنس کرے. کچھ یہ بھی دماغ میں چل رہا ہوتا تھا. اور اگر تو سمر ٹائمنگس ہیں تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ میرے بچے گھر میں آ کے لنچ ٹیبل پہ ادھر ڈائننگ ٹیبل پہ لنچ کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ جہاں میں رہتی ہوں یہاں پہ یہ ہے کہ آپ بچوں کو 1.5 آور کی بریک ہوتی ہے، لنچ بریک ہوتی ہے، جس میں انہوں نے گھر آ کر لنچ کرنے کے بعد دوبارہ اسکول جانا ہوتا ہے. تو کافی ہیکٹک وہ ہوتا ہے کہ اگر میں بچوں کو لے کر آئی ہوں تو ان کو سیٹل کرنا گھر لا کر، اور پھر ان کو بٹھانا، ان کو لنچ سرو کرنا، پھر ان کو کھلانا، پھر دوبارہ ان کو پیک کر کے چھوڑنے جانا. تو یہ ساری روٹین میری چل رہی ہوتی ہے کلاس کے دوران. اور اسی دوران میں اپنا لیسن بھی سناتی ہوں. اور سسٹر ہینا کا جو لیکچر ہے، جو ان کا لیکچر ہوتا تھا وہ بھی اسی دوران ہی ہوتا تھا. تو میں نے ہینڈ فری لگائے ہوتے ہیں اور میں سن رہی ہوتی ہوں، اور اس میں یہ کہ 50% بھی میں پراپرلی سن نہیں پاتی ہوں، اور ان میں میرے پاس بکس بھی نہیں ہیں، تو مجھے سارے پوائنٹس وہ نوٹ کرنے ہوتے ہیں ٹیسٹ کے لیے، اور بالکل اپنے پاس ایک رکھنے کے لیے مجھے سارے پوائنٹس نوٹ کرنے ہوتے ہیں. تو اس وقت بھی میں لیکچر سنتی تھی اور وہ میں 50% بھی نہیں سن سکتی تھی، اس سے بھی تھوڑا میں نے سنا ہوتا تھا، سمجھا ہوتا تھا، اس کو مجھے دوبارہ سننا ہوتا تھا اور نوٹ ڈاؤن کرنا ہوتا تھا. تو وہ 30 منٹس کا اگر فار ایگزامپل لیکچر ہے تو مجھے 45-50 منٹس چاہیے ہوتے تھے اس کو سننے کے لیے، اس کو نوٹ ڈاؤن کرنے کے لیے. اور اب میں سوچتی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اس وقت مجھے بہت مشکل بھی لگا، اور مجھے سم ٹائمز ایسا لگا کہ اتنا، کیونکہ بچے بھی سم ٹائمز رو رہے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کے پرابلمس بھی چل رہے ہوتے ہیں، اس کو بھی سالو کرنا ہے، تو کافی ایک ہیکٹک وہ ٹائم ہوتا تھا. اور پھر کووڈ آ گیا، پھر ہسبینڈ بھی گھر پہ ہے، تو یہ سارا، تو کبھی کبھی مجھے یہ خیال بھی آتا تھا کہ مجھے اس کلاس کو چھوڑ دینا چاہیے، شاید اس کی وجہ سے نا میری روٹین ٹف ہو گئی ہے. یہ ایون بھی خیال آیا مجھے. تو یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں ایکچولی، اور کچھ نہیں ہے. لیکن میرے اندر یہ بھی تھا کہ نہیں، مجھے اس کو کرنا ہے، مجھے ایک اتنا اچھا اگر مجھے جگہ ملی ہے، پلیٹ فارم ملا ہے، تو مجھے کچھ نہ کچھ قربانی بھی دینی پڑے گی. آئیڈیل سچویشن کبھی بھی نہیں ہو سکتی لائف میں. اگر ہم اس انتظار میں بیٹھے رہیں کہ جب ہمارے حالات بہتر ہوں گے، ہمارے پاس آئیڈیل سچویشن ہوگی کہ ہم سیکھ سکیں گے، پڑھ سکیں گے، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوتا. اگر آج ہمارے یہ مسائل ہیں تو ہو سکتا ہے بعد میں جب ہمیں لگ رہا ہو کہ اس وقت ہم پڑھیں گے، کیونکہ اس وقت ہم فری ہو جائیں گے، تو ہمیں نہیں پتہ اس وقت ہمارے حالات کیسے ہوں گے اور ہمارے پرابلمس کیسے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کے لیے آسانیاں کریں. جو لوگ نیو جوائن کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے بھی آسانیاں کریں، سب کے ٹائم میں برکت دے، اور ہمیں بہترین قرآن پڑھنے والا، پڑھانے والا، سیکھنے والا، سکھانے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ماہا ہے اور میں لیول 3 کی اسٹوڈنٹ ہوں. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. We all are very happy, very excited and very grateful to Allah subhanahu wa ta'ala کہ آج ہمارا graduation ہے. But of course this comes with a bitter sweet feeling کہ کوئی چیز اینڈ پر آ گئی ہے تو وہ فیلنگ بھی اسی طرح کی ہوتی ہے. But looking back everything seems worth it and so amazing. الحمدللہ. There are lots of things to share, بہت ساری چیزیں، بٹ ایک چیز جو کہ میں تھرو آؤٹ دا جرنی بھی فیل کرتی تھی، بہت اسٹرانگلی فیل کرتی تھی، اور آج تو بہت زیادہ، وہ یہ کہ there are lots of teachers and mentors who help us in learning on our different journeys of learning Quran or anything absolutely. But there are a few teachers who not just teach you, but they even prepare you to be future teachers.
یعنی کہ ان کے پڑھانے کا اسٹائل ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک الگ کانفیڈنس فیل کرتے ہیں کہ ہم آگے پھر وہ نالج کو اسپریڈ کریں. اینڈ واقعی میں استاذہ ہنا ہیز بین ون سچ ٹیچر فار می الحمد للہ، کہ ان کا وے آف ٹیچنگ، ان کا طریقہ اور کوئی کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کا، اور جو آسانی کے ساتھ وہ ساری جو لیسن سے پڑھاتی تھیں، یعنی کہ جو سارے رولز تھے جو جیسے وہ ایکسپلین کرتی تھیں، وہ ایسے کرسٹل کلیئر ہوتے تھے کہ مائنڈ میں بس جیسے امپرنٹ ہو جاتے تھے. ٹورڈز دی اینڈ آف دا کلاس یو couldn't گو آؤٹ آف دا کلاس سیئنگ کہ یہ چیز سمجھ نہیں آئی. وہ اتنی اچھی طریقے سے سمجھ جاتا جیسے ذہن میں بیٹھ جاتی تھی بات کلیئر کہ ہاں کیا پڑھا ہے. اور جب ایسی پڑھائی ہوتی ہے تو واقعی میں آگے جا کر دوسروں کو پھر پڑھانے میں آسانی ہو جاتی ہے، وہ بات ڈیلیور کرنے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ استاذہ ہنا از مائی ٹیچر، بیکاز آف ہوم الحمد للہ آئی کین سے کہ آئی کوڈ ہیلپ ادر لیڈیز ان مائی کمیونٹی بیکاز آف دا وے استاذہ ہنا ہیز ٹاٹ اس تھنگس الحمد للہ. اینڈ اگر تو کوئی آپ میں سے ایسے ہیں یا کوئی بھی کہیں پر بھی ہے، میں اپنے فرینڈس کو، ریلیٹیوس کو، سب کو کہتی ہوں کہ کوئی اگر سوچ بھی رہے کہ یہ کورس کریں نہ کریں یا کس طرح سے ہوگا، یا اب نہیں نیکسٹ ایئر کریں، نیکسٹ منتھ کریں، تو بات صرف ایک یہ کہ دیر از نو گڈ انف ٹائم اور اے گڈ انف سچویشن. لائف کیپس ہیپننگ اور اپس اینڈ ڈاؤنس ہوتی رہتی ہیں. اور یہ بھی میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے کہہ سکتی ہوں کہ there were change of things, there were events that were going on since last year, but even then Ustadha Hina has been so understanding, so accommodating کہ آج میرے پھر لیسنس کمپلیٹ ہیں اور ٹیسٹ بھی سارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں. آف کورس وہ فیلنگ تو رہتی ہے کہ اس سے اور بیٹر کر سکتے تھے، لیکن اسٹل آئی کوڈ ڈو اٹ. اینڈ with that I can tell that it's very much doable. No matter what's going on in your life یا جو بھی آپ کے چینج آف پلانس، چینج آف ایونٹس ہو رہے ہوں، یہ چیز ڈویبل ہے، یہ ہم کر سکتے ہیں. اینڈ جیسے میں نے ابھی کہا کہ دیر از نو گڈ انف ٹائم، دا ٹائم از رائٹ ناؤ وین دا اپرچونیٹی از ان فرنٹ آف یو. So may Allah subhanahu wa ta'ala make it easy for all of us and may He accept it from all of us. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نیلم عامر ہے. میں لیول 3 کی اسٹوڈنٹ ہوں. الحمدللہ اللہ کے فضل سے اور اس کی توفیق سے علم التجوید کے سفر کی ایک اور منزل طے ہوئی. معزز سامعین، ہماری زندگی کی سب سے بڑی نعمت علم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں. علم فہم کو کھینچتا ہے، فہم شعور کی نشو نما کرتا ہے، شعور زندگی سے لغو کو نکالتا ہے اور انسان کو مقصد اورینٹڈ بنا دیتا ہے. اور اسی راہ پر استقامت کے ساتھ قدم بڑھانے سے رب کی معرفت ملتی ہے اور معرفت بالآخر قرب تک پہنچا دیتی ہے. ایک طالب علم کی حیثیت سے میرا یہ سفر بہت ہی خوشگوار گزرا. ابتدا میں تھوڑی مشکل ہوئی، لیکن آہستہ آہستہ جب لیول 3 کو کرتے گئے تو پتہ چلا کہ اتنی باتیں اور احکامات ہیں جن کو جاننا بیحد ضروری ہے. اتنے قواعد ہیں، کہاں ہم نے وقف کرنا ہے، کہاں وقف نہیں کر سکتے، کہاں سے ابتدا کی جا سکتی ہے، کہاں سے ابتدا نہیں کی جا سکتی. اتنا ڈسپلن اور اتنا زبردست اہتمام اور اتنی آرگنائزیشن، ان سب باتوں سے یقیناً ہم اس سے پہلے میں ناواقف تھی. پھر ہم نے امام ابن الجزری کی نظم دیکھی جس میں انہوں نے قرآن مجید میں موجود کچھ الفاظ کے بارے میں بتایا کہ کب ان کو مقطوع لکھا جائے گا، کب ان کو موصول لکھا جائے گا. پھر تائے مبسوطہ کے بارے میں پڑھا کہ جب تائے مبسوطہ آتی ہے تو عموماً وہاں پہ کشادگی کا معنی ہوتا ہے. یعنی یہ سب باتیں بڑی خوبصورت اور بڑی زبردست تھیں اور انسان کے فہم کو مزید وسیع کرتی ہیں. یہ ساری باتیں قرآن کو سمجھنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہیں. پھر ہم نے قرآن پاک کی تدوین کے ٹاپکس پڑھے، تدوین اولیٰ اور تدوین ثانی، اور اس میں ہم نے مختلف صحابہ کرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا، جو کہ حضرت زید بن ثابت کے بارے میں کہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاتب خاص تھے. اور پھر وہ خوبصورت واقعہ حضرت خزیمہ انصاری کے بارے میں ہم نے پڑھا. ان کی فضیلت دیکھی کہ قرآن پاک کی ایک آیت ایسی تھی کہ جس کے جب تدوین کا جب وقت تھا تو اس وقت اس آیت کے بارے میں کوئی دوسرا گواہ موجود نہیں تھا. اور پھر وہ واقعہ ہمارے سامنے بیان کیا گیا کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی
اس گواہی کو جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح پریزرو کیا اس واقعے کو، اور کس طرح ان کی فضیلت کو لوگوں پر عیاں کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ الفاظ کہ حضرت خزیمہ کے لیے کہ من شاہد لہ خزیمہ فہو حسبک، بس جس کے لیے گواہی دی خزیمہ نے تو بس وہ اس کو کافی ہے. یعنی کہ ان کی گواہی 2 لوگوں کے برابر ان کو یہ فضیلت دی گئی. سبحان اللہ. اس واقعے نے میرے دل کو بہت متاثر کیا. سوچنے کی بات یہ ہے کہ تمام صحابہ کا وہ کون سا عمل تھا جس نے ان کے ذکر کو 1400 سال کے بعد بھی محفوظ رکھا، اور جس نے ان کو عزت، مقام اور مرتبے کو اتنا بڑھا دیا. یقیناً جو ہمیں نظر آتا ہے وہ علم اور فہم کے راستے کی جد و جہد تھی. اللہ نے ان کو اپنے کلام کے ساتھ شرف سے نوازا، ممتاز کیا، دنیا اور آخرت میں سرخرو کیا. قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ذکر ہے، فرقان ہے، الہدا ہے اور نور ہے. قرآن ایسی روشنی ہے جو اس وقت روشنی دکھاتی ہے جب کوئی اور چیز روشنی نہیں دکھاتی. اصل میں کفر اور شرک کے اندھیروں میں یہی روشنی دکھاتی ہے، اور قرآن قیامت کے دن بھی تاریکیوں میں یہی ہمیں روشنی دکھائے گی انشاءاللہ. قرآن اللہ کا کلام ہے. اس کا علم حاصل کرنا دنیا کی بہترین نعمت اور سعادت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ یونس میں فرماتے ہیں فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. یقیناً یہ ہر چیز سے بہتر ہے، ہمارے مال سے، ہماری اولاد سے، ہماری منصب سے، ہمارے کیریئر سے، دنیا کی ہر آسائش سے، ہر نعمت سے بہتر ہے. تو ہم پر فرض ہے کہ ہم اس نعمت کی قدردانی کریں، نعمتوں پر شکر ادا کریں. اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. اللہ کرے کہ میری یہ نعمت بڑھتی جائے، اس میں برکت ہو، میرا دل علم کے اس مشروب سے کبھی نہ بھرے، میری پیاس کبھی بھی ختم نہ ہو، یہ سفر کبھی بھی نہ رکے. جب بھی ہم کسی نیک کام کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمارا نفس ہمیں اس پر چلنے سے روکتا ہے، تعویلیں کرتا ہے. اس کی تعویل مختلف قسم کی ہو سکتی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن مختلف روپ ہو سکتے ہیں، مختلف بت ہوتے ہیں ہمارے سامنے. جیسے ہمارے بچوں کا بت بن جاتا ہے، کبھی ہمارے گھروں کا بن جاتا ہے، کبھی ہماری سوشل سرکل اتنا وسیع ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اللہ کا علم سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا. اسی طرح بینگ اے ہوم میکر مدر، میری زندگی کا محور میرے گھر اور بچے ہیں، اور ہماری کبھی روٹین اتنی سخت ہو جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ مزید آگے نہیں چل سکیں گے، لیکن پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں تھام لیتے ہیں. اور اصل بات یہ ہے کہ ہماری کنسسٹنسی اور اسٹرگل یہ شرط ہے. اگر ہم ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں اور ہم ڈٹرمنڈ ہوتے ہیں، اور پریورٹیز کو سیٹ کر لیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے قدم کو ڈگمگانے نہیں دیتا. زندگی کی گرم اور سرد ہوائیں جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سے منزل نہیں مانگی. اس نے تو ہمیں کہا ہے کہ ہم اس راستے کے مسافر بنیں. تو آئے ہم سب آج انشاءاللہ یہ ارادہ کریں کہ آج سے ہم بھی علم کے اس راستے پر چلیں گے. زندگی میں جیسے بھی حالات ہوں گے، ہم خود کو کبھی بھی طالب علم کی لسٹ سے نہیں نکالیں گے، مرتے دم تک طالب علم رہیں گے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی، اس نے ہمیں اس راستے پر چلایا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے، ہمیں ہماری استاذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور ان قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں وہ ان کوششوں کو دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی شان اور وسعت کے مطابق ان کو بہترین اجر اس دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم بارک وزد. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب سے راضی ہو، آپ کی کوششوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے. انشاءاللہ لیول 2 کے اسٹوڈنٹس کے ریفلیکشن دیکھتے ہیں. امید ہے کہ ہمیں اس میں سے بہت ساری موٹیویشنل پوائنٹس ملیں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سبتات بولتی ہوں. میں سیکنڈ لیول پڑھنا کے تجوید لیول میں سیکنڈ لیول پڑھنا میں نہیں ہوں گا کیونکہ میں سمجھی مجھے بائی ہارٹ کرنا بھی مشکل ہے. مجھے ٹینشن ہو جاتا ہوں، ایگزام ٹینشن تو بہت زیادہ ہے، بائی ہارٹ کرنا بھی مشکل ہے. اس لیے میں نہیں جمیں گی کو لگ رہتی. پھر میری بیٹی بولی کہ ممی تمہیں ایگزام لکھے نہیں تھے، پرواہ نہیں ممی، تم جانکاری تھی بھی ملیں گا نہیں، تم جم جاؤ. ایسا کو مجھے بولی. مجھے بھی دل کے اندر ایک خواہش رہتی کہ آتے بھی ہنگا وہ پڑھ کو دیکھیں گے کو. ماشاء اللہ مجھے بہت جانکاری ملیا. میں اس کے بعد جم گی. پر ڈور میں سے بھی لکھو رکھو ویٹ شام کو بائی ہارٹ کرتی تھی، چولہے کا کام کرتی اس جگہ میں سے بھی رکھو میں سیکھ گئی تھی ماشاء اللہ.
हमारे बहू भी मेरा क्लास रहते हैं, मेरे साथ पढ़ते थे, मैरिज रहता उन भी तरह मैं ये वो क्या तफकीन तरकीक से भी मुझे बराबर आता नहीं था। तब मैं बोली मैं ठहर न जाती हूँ, मुझे पढ़ना नहीं होता को बोली। उन्हें ये कि एग्ज़ाम के एक रोज़ के पहले उन्हें भी एक रोज़ के पहले देखे ही देख डाल को ही ना सिस्टर एक मैसेज भेजे ही, मम्मी तुम पढ़ो ये को तफकीन तरकीक के बाहर में उन्होंने ये रिविज़न उठा को भेजे ही, तो मैं ज़रा सुनो, वो सुना तो तुमने आंगा को बोला। मैं बाद में वो रात ज़रा बहुत जग को बैठ को मैं सुनी, मुझे अच्छा समझ में आ गया। उसके बाद में वो दूसरा रोज मुझे वो फिरा को एक बार पढ़ को देखना ख्वाहिश रही तो भी नहीं होया, मुझे टाइम बराबर आ गया, इनको भी देखना था, मुझे उसमें टाइम बराबर आ गया। फिर भी मैं एक ओरल एग्ज़ाम में वो क्या कर डाली, अच्छा तौर से कर डाली। बाद उसमें इतना अच्छा करेंगी कि ताजु भी तो मैं खुद भी पढ़ी नहीं थी। वो एक रोज़ में पढ़ को मैं ये होगा, मुझे मैं हॉस्पिटल को जाना पड़ा, इनको बुला लग जाना आना, उसमें टाइम चला गया, मुझे पढ़ने नहीं होया। बाद वो एक रोज़ में पढ़ी सच में चित्ता कर डाली ना को बड़ा ताजुब, मुझे बड़ी खुशी। और उसके बाद रिटर्न टेस्ट भी आसान कर डाली। उसके बाद हमजतुल वसल के बारे में बोलना, मैं क्या हमजतुल वसल क्या वो ऐसा अलिफ का एक बीच में आता है, ऐसा पढ़ाई में मैं कितने की बार सोची, मुझे समझ में ये आया नहीं, मगर ये पढ़ते हुए पूरा समझ में आ गया। मैं कुरान को रिकॉर्ड कर से सुनूंगी, सुन लो को मैं चलती रहेंगी। तब ये तो नी को आदत मैंने बोला सुनो ये तो नी को ठाक पड़े, ये काय कि इसमें ये जहर नहीं ना, ये कैसा ये तो नहीं आया ऐसा को मतलब बहुत गिलास वो दिल में एक वहम रहने को रहता कि ये सब बोला उन्होंने, ऐसा भी एक पढ़ाई है क्या को मैं समझ लो को रहती। वो वहाँ का अभी मुझे मालूम होता है कब की समझी सो उसका आंसर अब मिला है। माशाल्लाह इतनी अच्छी पढ़ाई, हिंदी पढ़ाई है ये मिली से मुझे बहुत बहुत खुशी। हमारी बेटियों को मुझे पहला यह फरहत हसमी का तालीम कुरान 2005 का लागू दे, ये पढ़ो मम्मी को। तब मैं बोली कि मैं तो एक लाइन का आज ये पढ़ को होना, मुझे क्या एक लाइन का मीनिंग मैं सीख को होना, फिर ये पढ़ना मुझे क्या टाइम मैं क्या क्या करना होगा, पकाना होगा क्या, मैं क्या क्या करूँगी, मैं कितना पढ़ना ये टाइम में ये पढ़ना को सोच कर रही हूँ। तो ये भी लगा कि मुझे पढ़ो बोलती ना को मैं उसे लड़ी। उसके बाद मैं पढ़ना शुरू कर बाद देखे तो खजानात मिल सका रहता, उतनी खुशी माशाल्लाह। सबका भी बोली कुरान में ऐसा लिखो है ऐसा लिखो है, सबका बोल का ऐसा खुश हुई मैं। सबका भी क्लासेस उठाई मैं, सबको भी पढ़ा कर सुनाई मैं, एक लाइन भी पढ़ कर उसका समय मीनिंग बोलती थी, बड़ा खुश होती थी मैं। उसके बाद से वो रहता है वो छोड़ो, ये तजवीज़ लेवल कैसा हम नाम ये तो भी किताब देख को पढ़ को हम बोल लिया, मगर तजवीज़ को वैसा नहीं बोलना होगा, सिखाना टीचर का हिकमत है, टीचर का हुनर है। और कुछ हमारे जुबान में आना रखती ना, वो कितनी बड़ी बात। वो अल्लाह उनको अच्छा अजर देना, हमारा टीचर को सब टीचर को भी हमने कौन कौन सबक है सिखाए कि उतने टीचर को भी इसका अजर मिलना इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे कुरान मुझे पढ़ना में कितनी गलती पढ़ती थी, अब अच्छा पढ़ती हूँ, मुझे कितना की सुधार आया है मेरा पढ़ाई में। मैं याद कर रोना आता मुझे खाद होता, मैं ऐसा पढ़ती थी ना, मैं अभी इतना सुधार आया है ना को बड़ी खुशी। अल्लाह के लिए भी मैं एक बात बोलना क्या तो मैं रमज़ान में बहुत मैं याद करती थी, मैं जाको अल बहरा भी आल इमरान भी बाई हार्ट करी थी मैं पहले, मगर मैं तजवीज़ लेवल शुरू कर बाद मैं गलती पढ़तूँ को छोड़ी डाली। अब मैं उसे मैं फिरा को मैं दौर करना पूरा मुझे अच्छा आना को मैं उसे कौन से एक टीचर को बता अल्लाह को मैं दुआ कर लो को दिल में बोल को दुआ मांग लो को रहती, मगर मैं किसका भी बोली नहीं, दिल में बोल को रहती। इंडिया में कौन भी टीचर मिलेंगे क्या को कभी पूछ ना कर लो को रहती। मैं एक रोज़ तजवीज़ लेवल को जाने खातिर दबाने के पहले या वो दबाने के बदले में ये दबा दली सफ़तुल माला का दबाई तो क्या न्यू कोर्स को कहता है, क्या रे मेरा पढ़ाई आई नहीं ना, ऐसा को देखे तो न्यू कोर्स को कहता है। उसके बाद उसमें देखे तो ये आया है अल बहरा, ये पढ़ा कहते हैं अल बहरा सीखना बरजुबानी बोलना रखती को बड़ी खुशी आया। देखो अल्लाह दिल की बात को जवाब भी देता कि तो ये कित बस से
एक बात रुजू करता है उतना पसंद आया मुझे फ़ौरन मैं मेरा नाम ये दे डाली मुझे होगा कि नहीं कि मैं बहुत से ट्राई करेंगे मैं पढ़ी हूँ वो याद आ जाना मुझे उसे सुधार को पढ़ने भी मैं सीख जाना इंशाल्लाह सब भी दुआ करेंगे हमें कि हमारे में हमने कौन कौन सिखाए कि सब टीचर हम भी अच्छे रहना को दुआ करेंगे हम ना हमारे फैमिली वाले भी मुझे बहुत मदद करे मेरा बेटा तुम टेंशन नहीं से पढ़ो मम्मी को बोलता था मेरा मर्द मैं अच्छा पढ़ी को बोलते सेकंड देंगे हाथ ऐसा एक फैमिली मुझे मिली है अल्हम्दुलिल्लाह सब भी अच्छा रहना हमारी बेटी भी हमने बहुत ये पढ़ो वो पढ़ो को मुझे चुपके बैठने देंगी नहीं पढ़ने रख लो कुछ देंगी उन्हें माशाल्लाह सुने भी अच्छा रहना सब भी अच्छा रहना हमारे मिस हमारा टीचर हम भी अच्छा रहना इतना अच्छा पढ़ाई से टीचर कब भी अच्छा रहना हम सब भी दुआ करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टीचर्स, आप सबकी एफ़र्ट सपोर्ट और गाइडेंस से तजवीद लेवल 2 अच्छी तरह से मुकम्मल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ माई टीचर्स, जज़ाकल्लाहु खैर। लेवल 2 में मेरी मुश्किल तो ये रही कि व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग इट वाज अ लिटिल बिट चैलेंजिंग और कई बार लाइक क्विज़ करने में नोट्स लिखने में या व्हेनेवर देयर वर एग्ज़ाम्स तो उन सब चीज़ों की प्रिपरेशन करने में टाइम निकालने के लिए मुझे मुश्किल रहा। तो दैट वाज चैलेंज आई वाज फेसिंग in this level. At times it was very discouraging also. कई बार मैंने ये भी सोचा कि मैं कंटिन्यू कर पाऊँगी या नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रन अल्लाह पाक ने दिल में इतनी इनकरेजिंग थॉट्स डाल दी कि मेरा इस लेवल कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। कई बार आई हैड टू अफर्म माई सेल्फ कि जो भी मुश्किल मुझे फेस करना पड़ा उसे मैं एग्जैजरेट ना करूं, उसको बड़ा ना समझूं। अगर छोटी छोटी मुश्किलें हैं, इन चीज़ों को मैं बड़ा समझने लगूंगी तो दे विल बिकम अ बिग ब्लॉक इन माई जर्नी। सो मुझे सिर्फ थोड़ा सब्र करना चाहिए जब भी मैं मुश्किल फेस करूं और आगे बढ़ना चाहिए। सो दैट इज़ हाउ आई केम आउट ऑफ दोज चैलेंजिंग टाइम्स। अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल द बेस्ट टू ऑल द सिस्टर्स। इंशाल्लाह आप सबकी कोशिशें इस सफ़र में अच्छी तरह से मुकम्मल हो। whenever I see you teachers and other students, बाकी सब sisters, I see that many of you are doing multiple classes, तो आप सब भी मेरे लिए इंस्पिरेशन रहे। तो जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अनिका शाहिद है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह लेवल 2 कंप्लीट कर लिया। अल्लाह का बहुत शुक्र है। जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। उस्ताज़ हिना मलिक के साथ मैंने बेहतरीन अंदाज में सीखा। अपनी गलतियों को जो आपने हाइलाइट्स की उनको मैंने दुरुस्त करने की कोशिश की और अपने ग्रुप टीचर्स का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। सब ने मेरा बहुत साथ दिया क्योंकि मेरी एज भी ज़्यादा है और मुझे जॉइंट पेन्स भी रहती हैं। मेरी लंग्स को भी प्रॉब्लम है, मेरा थ्रोट भी ख़राब रहता है, जैसे बाज़ दफ़ा सांस प्रॉपर नहीं आता। और इस सेशन में इस साल में
थोड़ी हर्डल्स मुझे आई, जैसे मेरी बेटी को प्रेगनेंसी थी और उसकी प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है उसे। उसकी 2 बेटियां भी हैं, वो मेरे पास थी, वो बेटियों को संभालना, उस बच्ची को संभालना। फिर अभी उसके 5 मंथ पूरे नहीं हुए थे तो दूसरी बेटी की भी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई। फिर मैंने तीसरी बेटी की शादी भी करनी थी, जो कि मैंने दिसंबर में की है। उसकी तैयारियां, वो सब कुछ साथ साथ मुश्किल से चलता रहे। फिर अल्हम्दुलिल्लाह बेटी की शादी तो कर दी, लेकिन उसके बाद मैं खुद बहुत बीमार हो गई। मेरा जो थ्रोट है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। मेरा सांस प्रॉपर नहीं आता था, सांस छोटा हो गया। फिर भी बाज़ दफ़ा क्लासेस नहीं ले सकी, बाज़ दफ़ा मैं पढ़ नहीं सकी सही तरह। लेकिन फिर मैंने हिम्मत की, कोशिश की, फिर मैंने शुरू किया, पीछे से कवर किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी एक मोड़ पे भी मेरे ज़हन में ये ख़्याल नहीं आया कि मैंने ये क्लास नहीं लेनी या मुझसे नहीं होनी और मैंने छोड़ देना है। क्योंकि मैंने जब ये क्लास ज्वाइन की थी तो मैंने अपने साथ एक प्रॉमिस किया था कि मैंने वैसे ही पढ़ना है जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। और मेरी पूरी कोशिश है और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी कोशिशों को कबूल फरमाए और हमें ऐसा बना दे कि हम अपने उस्ताज़ा के लिए और अपने पेरेंट्स के लिए सदका जारिया बन सकें, उनके इस काम को लेके हम आगे बढ़ सकें। अल्लाह ताला हमारी तकलीफ़ों को, हमारी मुश्किलात को वो दूर करे और हमारे वक्त में हमें बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम सालिहा है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हिना मैम की स्टूडेंट हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है कि ये अपॉर्चुनिटी मिली है हमें अल्हम्दुलिल्लाह कुरान को सही तरीके से सीखना और इतनी प्यारी उस्ताज़ा से सीखना, जो मतलब इतने प्यार से हमारी मिस्टेक्स को, हर एक चीज़ को इतने सब्र के साथ हमें सिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है। एंड जज़ाकल्लाहु खैरा मैम फॉर योर एडवाइसेस एंड फॉर योर टीचिंग्स। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगी कि जैसे कि ये सफ़र, हर एक सफ़र जब हम शुरू करते हैं ना तो बहुत हम एंथुजियाज़म के साथ शुरू करते हैं कि मुझे ये करना है और मैं कर लूँगी। लेकिन सम वे इन द मिड वे हमें फ़ील होता है कि काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है मेरे लिए, मुझसे होगा या नहीं होगा। क्योंकि बाज़ दफ़ा हम ऐसा भी करते हैं ना कि एक साथ 2-3 चीज़ों में लग जाते हैं ना, 2-3 जगहों पर हम ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, तो होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना कुछ हम दीन के काम में, कुरान से रिलेटेड हो, हमारे दीन से रिलेटेड हो, जितना कुछ हम कर सकते हैं हमें हमारा पूरा 100% देना ही चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आई एम ग्लैड कि मैंने ये स्टेप लिया। तो मेरा लेवल 2 भी चल रहा था, साथ साथ में मेरा हिफ्ज़ ऑफ 30th जूज़ भी चल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। तो काफ़ी बार ऐसा हुआ कि कोई एक चीज़ ना हो या कोई एक चीज़ नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि हिफ्ज़ करना भी मतलब इट वाज़ नॉट ईज़ी। और साथ ही साथ लेवल 2 भी इस बार मुझे जैसे कि टॉपिक इदगामात थे और हमज़ातुल वसल का था। ये कह सकते कि टफ़ नहीं था, बट ज़्यादा प्रैक्टिस, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा उस पर वक्त लगाने की ज़रूरत थी। तो काफ़ी बार ऐसा फ़ील हुआ कि मैं कर पाऊँगी भी या नहीं, लेकिन अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि तकमील तक पहुँचाया और इस दोनों ही चीज़ को अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल करवाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी अगर अब हमारी लाइफ में या कभी भी हम जैसे कोई कोर्स कर रहे हैं और मिड वे ये फ़ील हो कि हमें नहीं करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए या क्या करना चाहिए, तो बस अल्लाह से ज़्यादा दुआ मांगे। और दीन का काम चाहे छोटे से छोटा हो या कितना भी बड़ा हो, और कितनी भी परेशानी तो आएगी ही आएगी, लेकिन बिल्कुल हमें इस्तकामत के साथ और उस पर हमें डटे रहना है
اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ ہمیں اس چیز کو نا مکمل کرنے کی ہمیں ہدایت دے، توفیق دے اور ہمارے لیے آسانی کرے، آمین۔ تو جزاک اللہ خیر میم، اینڈ جزاک اللہ خیر ٹو آل ادر سسٹرز جنہوں نے ہم ویکلی ہمیں ہماری ریسیٹیشن سنتے تھے اور ہماری مسٹیکس ہمیں بتاتے تھے۔ الحمدللہ اس سے بہت بہت ہماری ہیلپ ہوئی اور بہت زیادہ امپرومنٹ بھی فیل ہو رہا ہے، الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام فرزانہ جواد ہے اور اللہ کی رحمت اور توفیق سے میں نے لیول 2 تجوید کا کمپلیٹ کیا ہے، اور استاذہ حنا ملک صاحبہ نے جیسے کہ منع کیا ہے کہ تعریف نہیں کرنی، لیکن میں اس کی کمی اس دعا سے پوری کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی پوری ٹیم کو، ہماری جتنی بھی ٹیچرز جو شفل ہوتی تھیں، کہ اللہ انہیں اپنے مقرب ترین فرشتوں کی صف میں کھڑا کرے اور اپنے ظرف کے مطابق ان کی محنت کا صلہ ان کو دے، آمین۔ اسپیشلی جس چیز پر استاذہ نے اسٹریس کیا ہے وہ یہ کہ ہمیں کس چیز نے اس علم کے ساتھ ہمیں جوڑ کے رکھا، کہ ایسے سچویشنز جب آئی ہوں گی، مختلف سچویشن جب ہارڈ سچویشن ہوتی ہیں، میں ایک تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں یہ احساس تھا، بہت ڈیپ، یعنی شرح صدر اچھے طریقے سے ہوا تھا کہ بس اس میں بہت خیر ہے، اور یہ ایمان کے تقاضوں میں سے، یعنی کہ ایمان اس سے ہمارا جو ہے نا، اس کی ایمان کی دلیل ہے اس کو، اس کا سیکھنا، اس علم کو سیکھنا۔ اور دوسرا یہ کہ میری بہت پیاری استاذہ ہیں، ان سے جب میں نے پوچھا کہ آپ کس طرح آپ اتنی ذمہ داریوں کے ساتھ کوپ کرتی ہیں، اتنی ذمہ داریوں کے ساتھ، اور ان کے ساتھ آپ کیسے اس چیز کو پورا کرتی ہیں، تو انہوں نے مجھے صرف ایک بات کی، انہوں نے مجھے کہا کہ میں کسی چیز کے لیے بھی اپنے آپ کو ریزننگ نہیں دیتی، مینس میں اپنے لیے بالکل کوئی رعایت نہیں رکھتی، جو کام میں نے کرنا ہے وہ میں نے کرنا ہے۔ تو جب مجھے کوئی ایشو ہوتا تھا، جیسے میرے ٹائمنگز بہت اوپر نیچے تھے، میرے اوپر ذمہ داری تھی یا جو بھی تھے، جس طرح اگر میں ٹریولنگ میں بھی ہوں، تو میں اپنے آپ کو صرف ایک بات بار بار یاد کراتی تھی کہ دیر از نو ایکسکیوز فار می۔ سو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور اس چیز سے اتنا فائدہ ہوا کہ میں نے کبھی بھی مطلب بہت زیادہ بھی اگر میں بیمار بھی تھی تو میں نے اس کو اس کو کوپ اپ کیا، اللہ کی رحمت سے، ادروائز یہ ممکن نہیں تھا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں نا کہ مرض بڑھتا گیا جون دوا کی۔ ہر نئی کلاس اس بات کا پتہ دیتی تھی کہ ہم کتنے جاہل ہیں، یعنی کہ میں اپنے بارے میں کہوں گی کہ میں کتنی جاہل ہوں، یعنی اپنی جہالت کا احساس اور پختہ ہو جاتا تھا نئی کلاس میں، جب نئی باتیں، نیا لیسن، نیا کچھ بھی پتہ لگتا تھا۔ تو سبحان اللہ، یہ وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اور دوسری بات یہ کہ جو آپ کا سکون آپ کو جو نصیب ہوتا تھا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو آپ کو کنیکشن فیل ہوتا تھا، میرے خیال ہے کہ یہ بہت بڑی ڈرائیونگ فورس تھی اس کلاس کو کیری آن رکھنے کی، اور اس کلاس کے ساتھ جڑے رہنے کی۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ جو لوگ یہ نہیں کر رہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت بڑی چیز مس آؤٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کو، اس علم کو سیکھنے کی توفیق دے اور پھر آگے اس کو پہنچانے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شازیہ بخاری ہے اور میں تجوید انٹینسو لیول 2 کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا میں بہت زیادہ شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا اس کورس کو کرنے کا، اور اپنی استاذہ اور سارے اساتذہ کا اور پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اتنی محنت کی۔ میں دل سے یہ بات کر رہی ہوں کہ جب میں نے واقعی یہ کورس شروع کیا تو مجھے بہت مشکل لگ رہا تھا، کیونکہ اس میں سورۃ الکہف بھی ہم نے حفظ کرنی تھی، تو کیونکہ میں آلریڈی حفظ کی طالبہ ہوں اور مسجد نبوی کے حلقات سے الحمدللہ، تو میں بہت زیادہ ٹائم لگانا پڑتا تھا حفظ کو کرنے کے لیے، تو لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت آسانیاں کی،
اور پھر جب رمضان شروع ہوا تو اس وقت بھی مجھے لگا کہ میں کلاسز نہیں کر پاؤں گی، کیونکہ ہماری حفظ کی کلاس صبح میں شروع ہوتی تھی فجر کے فوراً بعد، اور 6 بجے ختم ہوتی تھی، اور پھر یہ تجوید کی کلاس 7:30 پہ شروع ہوتی تھی، تو ہمیں ویٹ کرنا پڑتا تھا، اور پھر یہ کلاس ظاہر ہے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ چلتی تھی، تو بہت زیادہ تھکن ہو جاتی تھی، اور کیونکہ ہم تراویح کے لیے جاتے تھے تو بہت چلنا پڑتا تھا، اور بہت زیادہ قیام اور سجود لمبے ہوتے تھے، تو کوئی 6-7 گھنٹے ہمارے وہاں نکلتے تھے، تو بہت زیادہ تھکن ہو جاتی تھی پورا رمضان۔ لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی بہت ہمت سے ہمیں اس کورس کو جاری رکھنے کا موقع دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مجھے ہمیشہ یہ موٹیویشن دیتی رہی کہ قرآن سیکھنے سکھانے والے لوگ دنیا کے بہترین لوگ ہیں، اور یہ اس حدیث کے بعد میں کبھی بھی سکون سے نہیں بیٹھ پائی۔ اور میں اتنا پیارا جو سکھاتی تھیں ہماری استادہ کہ دل چاہتا تھا کہ اور اچھے انداز میں سیکھوں تاکہ لوگوں تک پہنچا سکوں اس کو۔ میں ایک اور بات آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں نے اپنی فیملی میں میری کزنس ہیں، اور میری جو سینئر میری خالائیں ہیں، میری پھپھیاں ہیں، ان کو بھی میں نے سکھانا کا شروع کیا، جو کافی مطلب مشکل ہوتا ہے کسی سینئر کو سکھانا، لیکن میں نے اپنی استاذہ سے ٹیچنگ ٹیکنیکس بھی سیکھی، جو مجھے مدد ملی کہ وہ اتنے اچھے انداز میں ہمیں سکھاتی نہیں، جب ہم بگنر لیول پہ تھے، کہ انہوں نے ہمیں ہمیشہ جو ہے ہمت افزائی کی، اور کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ نہیں ہو پائے گا آپ سے۔ تو مجھے تجوید کے ساتھ ساتھ استاذہ سے یہ بھی سیکھنے کا موقع ملا ہے کہ استاد کو کیسا اس کا جو ہے ہونا چاہیے انٹریکشن اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، کس طرح سے جو ہے اس کو ڈیل کرنا چاہیے اپنے اسٹوڈنٹ سے۔ تو میں آپ سب کا بہت دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ ہم ہمیشہ قرآن سے جڑے رہیں، اور کیونکہ جب ہم قرآن سے کچھ علم حاصل کرتے ہیں تو اس کی جو خوشی ہے نا، وہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اصحاب القرآن اور خاصۃ القرآن میں شامل فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارکم اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ناہید ریاض ہے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اس نے مجھ سے تجوید لیول 2 کورس کمپلیٹ کروایا، اور یہ اللہ ہی کی مدد سے ممکن ہوا۔ میں نے پہلے بک 2 کورس جوائن کیا تھا، پھر بہت ساری اس وقت مشکلات لائف میں آئیں، فزیکلی، ایموشنلی۔ اس وقت میں اس کورس کا حق ادا نہ کر سکی، اور میں نے بالکل لاسٹ میں اس کورس کو چھوڑ دیا، اور بہت افسوس تھا کہ میں پورا نہ کر سکی۔ پھر سسٹر ہنا نے نیو کورس بک 2 کے لیے مجھے دوبارہ انوائٹ کیا۔ میں نے ڈر کر دوبارہ اللہ سے مدد کی دعا کر کے جوائن کیا۔ اس بار بھی بہت مشکلات آئیں، لیکن پچھلی بار والی مشکل نے مجھے مضبوط بنا دیا تھا، اور الحمدللہ کورس پورا ہوا۔ جبکہ اس کورس کے دوران میری کنٹری موونگ بھی ہوئی تھی، اور آج جب یہ کورس کمپلیٹ ہو گیا ہے تو میری فیلنگز یہ ہیں کہ میں اپنے رب کے الفاظ کو ڈیپلی جاننے لگی ہوں، سمجھنے لگی ہوں کہ اللہ نے اپنے کلام سیکھنے کے لیے مجھے چنا ہے، جس کا میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ اپنے دل کو میں یہ سمجھاتی ہوں کہ اگر میں قرآن پڑھنے میں پرفیکٹ نہ بھی ہو سکی تو ایٹ لیسٹ اللہ تعالیٰ میری کوشش اور اخلاص دیکھ کر اللہ کرے میری بخشش ہو جائے، اللہ میری بخشش فرما دے۔ اس کورس کے دوران سورۃ الکہف کا حفظ کرنا بھی شامل ہوا۔ میری ایک فرینڈ جو میرے ساتھ سورہ بقرہ حفظ کرتی تھی، اس کو میں نے ساتھ میں جوائن کیا سورۃ الکہف کے لیے۔ ہم روزانہ ایک دوسرے کو ڈیلی بیسس پر سورۃ الکہف حفظ کر کے سناتے تھے۔ اس سے یہ بات بھی بہت اچھے سے سمجھ آتی ہے کہ ہر نیکی جو اخلاص کے ساتھ ہو ملٹیپلائی ہو کر خیر کثیر لاتی ہے۔ جزاک اللہ خیر سسٹر ہنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام میمونہ بلقیس ہے، میں تجوید لیول 2 کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں اپنا ذاتی تجربہ شیئر کرنا چاہتی ہوں
کہ جو میں نے اس کورس کو کرتے ہوئے فیل کیا اور کس چیز نے مجھے مستقل مزاجی دی کہ میں اس کو کنٹینیو کر سکوں. بہت ایسے موقع آئے کہ مجھے بہت مشکل لگا اس کو کنٹینیو کرنا. میری بیٹی جو 26 سال کی ہے وہ اسپیشل نیڈس کی ہے. 24/7 اس کی کیئر کرنی پڑتی ہے. رات کو اٹھ جاتی ہے اور پہلے وہ اسکول جاتی تھی مگر اب وہ اسکول اس کا ختم ہو گیا تو گھر پہ ہی ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے بڑی مصروفیت رہتی ہے. تو مجھے لگ رہا تھا کہ میں کنٹینیو کر سکوں گی اور میں اس میں لگی رہی. مگر جب ایگزامز ہوتے تھے تو مجھے بہت مشکل کا سامنا ہونا پڑتا تھا کہ میری تیاری نہیں ہوتی تھی. پھر میں بہت اللہ سے دعا مانگتی تھی کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے توفیق دے دیں کہ میں اپنے اس کورس کو کنٹینیو کر سکوں اور اللہ کا قرب حاصل کر سکوں. تو جب بھی مجھے خیال آتا کہ میں چھوڑ دوں تو اس کورس کو اور مجھے اتنی زیادہ بے چینی میں فیل کرتی اور بہت ہی ریسٹلیسنس مجھے ہوتی. پھر میں اللہ سے بہت دعا کرتی. نمازوں میں نے بڑی شدت سے دعائیں مانگنی شروع کر دی. صلاۃ حاجت پڑھنی شروع کر دی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ میرے نمبر بھی اتنے آ جائیں کہ میں 80% اینڈ ابو لے سکوں تاکہ مجھے اگلے کورس میں مجھے داخلہ مل جائے. ایسا نہ ہو کہ میں پیچھے رہ جاؤں. اور کہتے ہیں کہ نا دین میں آپ رشک کر سکتے ہیں اور آگے سے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا جذبہ رکھ سکتے ہیں. تو اس جذبے کے تحت میں بس اپنے سے جو آگے تھے ان کو دیکھتی تھی کہ اگر وہ کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتی. بس میں یہی کہوں گی اللہ کی رحمت اور سسٹر ہنا کی کوآپریشن اور اس کے بعد سسٹر سمیرہ کی انہوں نے میرا اس لحاظ سے ساتھ دیا کہ میں نے جب بھی ان کو سنانے کے لیے کہا کہ وہ میری گروپ انچارج تھیں کہ انہوں نے میری کسی بھی ٹائم پہ مجھے پیچھے نہیں چھوڑا اور مجھے ہمیشہ وقت دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ میری سسٹر ہنا کو سسٹر سمیرہ کو اور پوری ٹیم کو بہترین جزائے خیر عطا کرے. اور اللہ سے دعا کرتی ہوں ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ہمیں مستقل مزاجی عطا کرے. میں بس اپنی ساری بہنوں سے یہی کہنا چاہتی ہوں اگر اتنے مشکل حالات میں اگر میں یہ کورس کو کنٹینیو کر سکتی ہوں تو اللہ کی رحمت سے کوئی بھی کر سکتا ہے. اور میری اللہ سے دعا ہے جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اللہ کی رحمت سے میں نے اس کو کنٹینیو کیا ہے اور اللہ مجھے آگے بھی توفیق دے کہ میں لیول 3 بھی کر سکوں. اور میری طرف سے سب کو بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ایم سارہ شیخ اینڈ آئی ہیو کمپلیٹڈ مائی تجوید لیول 2. الحمدللہ 10-12 ماہ کا یہ عرصہ گزر کے پتہ ہی نہ چلا. بہت اچھے سے گزرا یہ عرصہ اور بہت مزہ آیا پڑھنے میں. میں ہنا ملک جو ہمیں پڑھاتی تھی بہت اچھے طریقے سے ایک ایک چیز کو گہرائی میں جا کر اتنے اچھے طریقے سے وہ سمجھاتی تھی. ان کے پڑھانے کا جو انداز تھا وہ واقعی متاثر کن تھا. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شان کے مطابق دنیا و آخرت میں بہترین جزا دے. آمین. اس کورس کے دوران جو مشکلات پیش آئیں کبھی وقت کی کبھی کسی کے سننے کی اور جو بھی تھیں سب کو برداشت کرنا تھا کیونکہ یہ کورس مجھے کرنا تھا. جب میں نے کورس اسٹارٹ کیا تھا تو میں نے اپنے مائنڈ میں یہ بٹھا لیا تھا کہ کیا بھی ہو جائے کچھ بھی مجھے یہ کورس نہیں چھوڑنا. بس مجھے یاد ہے کہ شاید ایک دفعہ ہوا ہو جب میں تجوید لیول 1 میں تھی تو مجھے تھوڑا سا یہ خیال آیا کہ میں شاید یہ نہ کر سکوں اور وہ بھی چند منٹوں کے لیے صرف. اس کے علاوہ مجھے نہیں یاد کہ میں نے اپنے ذہن میں کبھی اس چیز کو آنے دیا کہ یہ میں کورس نہیں کر پاؤں گی. اور مجھے یہ کبھی یہ سننے کو بھی ملا تھا کہ شاید یہ تم نہ کر سکو اور شاید اگر کر سکو تو بہت مشکلات کو فیس کرنا پڑے تمہیں. تو الحمدللہ میں نے ان چیزوں سے جو ہے میں ڈری نہیں. بالکل مجھے خوف نہیں ہوا تھا ان چیزوں سے. میں نے بس اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کریں اس کورس کو مکمل ہونے تک. اور بہت اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی. بس اللہ تعالیٰ کی یہ ساری مدد ہے جو انہوں نے میرے ساتھ کی. میں بیان نہیں کر سکتی کہ میں کن کن چیزوں کو فیس کر کے
اپنی لیول کورس میں نے کمپلیٹ کیا ہے الحمدللہ، اور میں نے بہت شوق سے کیا ہے۔ کبھی بھی مجھے یہ کورس جو ہے نا کسی لمحے میں ایسے نہیں لگا کہ میں اسے جبراً کر رہی ہوں یا کسی کا مجھ پہ جو ہے پریشر ہے۔ میں نے اپنی دل کی چوائس سے اور میں نے یہ کورس اسٹارٹ کیا تھا، اور سارے عرصے میں نے اس کو بہت انجوائے کیا، بہت مزہ آیا پڑھنے میں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس جیسا کورس مجھے نصیب ہوا الحمدللہ۔ میں شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کی، اور اس کے بعد میں مہنہ ملک کی کہ انہوں نے ہمیں ایسا پڑھایا جس کے بعد واقعی انسان جان جائے کہ واقعی قرآن کے پڑھنے کا واقعی طریقہ کیا ہے۔ اور وہ پڑھاتی ایسے تھی جسے ہم پڑھ بھی جائیں اور آگے ہمیں پڑھانے کا طریقہ بھی مل جائے، وہ ایسی چیزیں کلیئر کر دیتی تھی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر دے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کورس شروع کرنے سے پہلے ایکچولی مجھے نہیں پتہ تھا کہ تجوید اتنا واسٹ ٹاپک ہے، مطلب مخارج، مدود اور چند ٹاپکس کے علاوہ مجھے علم نہیں تھا کہ اس میں اتنے سارے ٹاپکس ہیں، لیکن جب لیول 1 کیا تو پھر بہت ساری چیزوں کا علم ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے اتنی اچھی ٹیچر فراہم کی جن کا سمجھانے کا سٹائل، پڑھانے کا سٹائل اتنا اچھا ہے کہ ان کے لیکچرز کو جب 1 سے 2 بار سن لو تو ہر چیز بہت کلیئر اور آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ جو بھی لوگ ذریعہ بنے اس کورس کو شروع کرنے کے لیے اور اتنی اچھی طرح آرگنائز کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ان سب کو، سسٹر ہینا کو جزائے خیر دے، آمین۔ اور جب لیول 2 شروع کرنے کی باری تھی تو تھوڑا سا دماغ میں کنفیوژن یہ تھا کہ مخارج تھوڑا بہت بہتر ہو گئے ہیں پہلے سے، حالانکہ پوری طرح سے ابھی پرفیکٹ تو نہیں تھے، ابھی بھی کمیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پریکٹس کے ساتھ ان کمیوں کو دور کر دے مالک، اور ہمیں اچھی طرح سے قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا کرے۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ جب استاذہ کریمہ کی بک کی 3 بکس ہیں، مطلب لیول ہے اس کورس کے 3، تو پورا اس کو کمپلیٹ کرنا ضروری ہے۔ تو پھر لیول 2 جب شروع کیا تو صفات تھوڑا مشکل لگا شروعات میں، وہ ٹاپک، کیونکہ ایک حرف کی کئی صفات کو یاد رکھنا، اور پھر جب ٹیسٹ آتا تھا تو بھی مشکل لگتا تھا سب کچھ یاد رکھنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسان کیا، کیونکہ اب اسٹوڈنٹ لائف کی طرح سب کچھ اتنی اچھی طرح یاد بھی نہیں ہوتا ہے، اور گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اب یادداشت کی بھی تھوڑی پرابلم ہے ایج کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ یہ بھی لیول کمپلیٹ ہوا، لیول 2، اور انشاءاللہ آگے بھی لیول 3 بھی ضرور کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس میں بھی آسان کرے، آمین۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ سسٹر کے پڑھانے کا طریقہ اتنا اچھا ہے کہ ہر چیز انٹرسٹنگ لگنے لگتی ہے، صفات اور اس کے آگے کے ٹاپکس بھی اتنا انٹرسٹنگ لگنے لگے، اور جیسے کہ سسٹر ہینا نے کہا کہ یہ پریشیس نالج ہے جو کہ انہوں نے لیول 2 میں کئی ٹاپکس ایسے پڑھائے ہیں جو کہ ہر کسی کو نہیں علم ہوتا ہے۔ اللہ کا بہت احسان ہے کہ اس نے وہ سمجھ دی، اور آگے بھی اللہ کرے کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں قائم رکھیں، ہر وقت قرآن کو پڑھیں، اس سے جڑے رہیں، اس صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم کو دے، آمین۔ اور حمزۃ الوصل میں شروعات میں مجھے لگا کہ بہت سارے، مطلب اینڈ تک ہی بلکہ کئی ڈاؤٹس تھے، لیکن جب ریویو سیشن میں نے 2-3 بار سنا اور لیکچرز کو بھی 2-3 بار سنا تو پھر وہ ڈاؤٹس الحمدللہ کلیئر ہو گئے۔ حالانکہ میں نے سوچا تھا کہ میں سسٹر ہینا کو پرسنلی میسیج کر کے 1-2 چیزیں پوچھوں گی، لیکن جب ریویو سیشن میں نے 1-2 بار سنا تو وہ ڈاؤٹس میرے کلیئر ہو گئے، اللہ کا کرم ہے۔ تو جزاک اللہ خیر، بہت ہی اچھی طرح سے آسانی سے آپ نے سمجھایا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام فرحت مکرم ہے، اور میں نے جز 30 کو استاذہ ہینا کے ساتھ میمورائز کیا الحمدللہ۔ چند باتیں ضرور میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، جیسا کہ الحمدللہ ہم سب جو ہے کوئی کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے جز 30 کا ہمیں پہلے سے یاد ہوتا ہے، اور ہم اس کو اپنی نمازوں میں پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں،
اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم بالکل صحیح پڑھ رہے ہیں، اور یہی کچھ میرا حال تھا، اور مجھے لگا کہ اچھا جتنا بھی مجھے جز 30 کا پورشن یاد تھا میں اس کو نمازوں میں پڑھتی تھی، لیکن جب میں نے جز 30 کا کورس کیا اور استاذہ کے ساتھ جب مجھے موقع ملا ان کو سنانے کا اپنا لیسن، اور جس طرح سے میری پروناؤنسیشن تھی، مجھے جس کو میں سمجھتی تھی میں بالکل صحیح، لیکن جب اس کی کریکشن ہوتی تھی تو سبحان اللہ مجھے لگا کہ یہ صرف مجھے ہی نہیں بلکہ میں آپ سب کو بھی بتاؤں کہ آپ ضرور اس کورس کو جوائن کیجئے، اور اس کا ایک تو یہ کہ آپ کی تجوید آپ کو صحیح کرنے کا، درست کرنے کا موقع ملے گا، کوئی ہے جو آپ کو سنے گا اور آپ کی کریکشن کرے گا، اور خاص طور پہ استاذہ ہی نا، وہ تو نہیں چھوڑیں گی آپ کو جب تک آپ کی کریکشن نہیں ہو جاتی، وہ آپ کی وہ کریکشن کروا کے ہی چھوڑیں گی۔ تو دوسرا یہ کہ اس کورس میں صرف یہی نہیں کہ اس دوران جو لیسن سنا دیا اور اس کی کریکشن ہوگی، نہیں، آپ کو پورے ویک کے جو آیات ہوتی تھی اس کی ریسیٹیشن کی ریکارڈنگ استاذہ کی آواز میں، اور ان کے پھر جو آیات کے جو بھی اس کے ایچ اینڈ ایوری لیٹر کی جو رولز ہیں اس کے بارے میں جو آپ کو ریکارڈنگ ملتی تھی، اور اس کے اوپر جو سب سے امپورٹنٹ چیز جس نے مجھے بہت فائدہ دیا وہ تھا استاذہ کی جو ان آیات کو تفسیر جو تھوڑی سی ان کو سمرائز کرتی تھی اس کے بارے میں، اور اس کو پریکٹیکل لائف سے ریلیٹ کرتی تھی۔ اس چیز نے یقین جانیے کہ نمازوں میں ایسے لگا کہ وہ پورشن کو یاد کرتے، اس کو پڑھتے ہوئے ان کے میننگ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو بہت اچھا لگنے لگ گیا۔ اور ایک تو نمازوں میں پھر یہ چیز بھی میں نے اپنی دیکھی کہ اتنی بڑی بڑی سورہ جس کو مجھے لگتا تھا کہ نہیں پڑھ پاؤں گی یا میں کہیں بھول جاؤں گی، اتنی آسانی سے وہ سب یاد ہوتی جا رہی تھی، اور پھر مجھے یہ ایک لالچ تھا کہ اچھا اس رکعت میں میں اس سورہ کو پڑھ لوں تاکہ میرا ریویژن بھی ہو جائے، اور ساتھ میں جب مجھے میننگ سمجھ آئے۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ نماز کا حق تبھی ادا ہوتا ہے جب آپ اس کو سوچ سمجھ کر پڑھتے ہو کہ آپ پڑھ کیا رہے ہو، تو وہ چیز میں نے محسوس کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ اور چیزیں میں نے اس کورس میں دیکھی کہ ایتھر استاذہ کا لنک جو تھا اس کا زوم کا استاذہ شیئر کرتی تھی، اور مجھے لگتا تھا کہ میں سب سے پہلے اس کو جوائن کروں، لیکن سبحان اللہ جب میں اس لنک کو جوائن کرتی تھی تو آلریڈی وہاں پہ 3 سے 4 اسٹوڈنٹس موجود ہوتی تھی۔ پتہ نہیں باقی اسٹوڈنٹس نے یہ محسوس کیا کہ نہیں، لیکن اس سے مجھے یہ پتہ چلا کہ میں نے ہی اس کورس کو انجوائے نہیں کیا بلکہ ساری اسٹوڈنٹس اس کو بہت انجوائے کر رہی تھی، اور یہ استاذہ کی محبت اور پیار اور اخلاق اور اخلاص تھا کہ انہوں نے جس طریقے سے ہمیں یہ میمورائز کروایا، اور ہم لوگوں کے اندر جو ایک جذبہ تھا کہ اس کلاس میں سب سے پہلے کون انٹر ہوتا ہے، سب سے پہلے کون سناتا ہے، ایک تو یہ بہت موٹیویشنل چیز تھی۔ دوسرا جو موٹیویشن مجھے ملتی تھی وہ جب باقی سسٹر سناتی تھی تو اس سے پھر میری ریویژن بار بار ہو رہی ہوتی تھی، اور میں اپنی کریکشن کر رہی ہوتی تھی ساتھ ساتھ اپنے ریسیٹیشن کی۔ تو الحمدللہ یہ سب چیزوں میں میں ایم ویری بلیسڈ کہ میں نے یہ کر لیا کورس، اور اللہ تعالیٰ استاذہ کی پوری ٹیم کو جنہوں نے اس کے ساتھ استاذہ کو ہیلپ کی، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح قرآن کا ساتھی بنائے رکھے، اور استاذہ جی کے ساتھ اور دوسرے کورسز میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے کہ ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ سیکھیں۔ جزاکم اللہ خیر کثیرا، بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام اصفیہ نصیر ہے، میں الصفوۃ الملا کی حفظ جز 30 کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بلیسنگ سے اور مرسی سے یہ جرنی کمپلیٹ ہو سکی میری، الحمدللہ۔ انیوژول سی میرا روٹین رہا بیک ہوم سے فیملی وزٹ کرنے، فیملی کا وزٹ، اور پھر بیٹے کی شادی، اور پھر کافی ساری مصروفیت کے باوجود بھی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے ہی میں یہ جرنی کمپلیٹ کر سکی، الحمدللہ۔ میرے صرف جب بھی میں کوئی چیز کا ارادہ کرتی ہوں
اور اس کے لیے شروع کرتی ہوں وہ چیز تو صرف اللہ کی مدد سے آسانیاں ہوتی ہیں الحمدللہ. اور پھر استقامت بینگ اسٹیڈ فاسٹ یہ چیز الحمدللہ ریکوائرڈ ہے الحمدللہ. تو میری جرنی الحمدللہ استقامت کی وجہ سے ہی یہ پوری ہو پائی. آگے بھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جرنی پہ مجھے استقامت عطا کرے. اور میرا کوئی اس میں کمال نہیں ہے، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے ہی میں یہ کر پائی الحمدللہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.